انسان ہمارے جتنے بھی اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا ہے جو اس حمد اور شکر والے مقام میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے مولانا نے ایک قصہ سنایا. مولانا نے کہا کہ اس نے آیا اس کے پاس, وہ جو تو نہیں بناتے اس طرح سے نقش سوئیوں سے, اس نے بولا کہ جی میں شیر کا بچہ ہوں, باپ بھی شیر تھا اور میں بھی شیر ہوں, تو مجھے یہ پیٹ کے اوپر ذرا شیر بنا دو. تو انہوں نے قلم سے اس کو کھینچ دیا. جب اس نے کھینچ لیا, سوئیاں شروع کر دیا نا, تو اس نے جب ایک سوئی ماری تو بہت درد ہو رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سر سے شروع کیا. انہوں نے کہا نہیں سر نہیں چاہیے, ذرا اور جگہ سے. انہوں نے پھر کہیں اور سے شروع کر لیا. اس نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا کمر سے شروع کیا. بولا نہیں کمر کا نہیں چاہیے. انہوں نے کہیں دم سے شروع کر دیا, پھر پاؤں سے شروع کر لیا, پھر پیٹ سے شروع کر لیا, ہر ایک پہ وہ چیختا رہا. تو انہوں نے اسے کہا کہ سوئیاں پھینک دیا. بولا کہ تم نے بولا میں شیر ہوں, شیر کا بچہ ہوں. یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کو, ایسا شیر میں نے دیکھا نہیں کہ جس کا سر بھی نہ ہو, جس کا دم بھی نہ ہو, جس کا پیٹ بھی نہ ہو, جس کا کمر بھی نہ ہو. مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں نا, اور جب ہمیں اس تعلق بنتا ہے, اس تعلق کے اندر ہمارے دردوں کا آوازیں نکلتی ہیں. لوگ تو وہ تھے کہ سامنے اس کا بھائی ہے, سامنے اس کا باپ ہے, اور ادھر سے اس نے تلوار اٹھایا ہوا ہے, اور اس نے بولا نہیں, اور میں نے تمہارا مقابلہ کرنا ہے, تم نے حق پہ کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس کی کیفیت ہم جو اس نے پڑھا تھا, ہم جب آپ نے پڑھ لیا, بندہ بن گیا, غلام بن گیا, اب اس کے صرف اس کے رضا کو دیکھتا ہے. اعمال میں بھی, چاہے وہ نماز پڑھتا ہے بھی اس کے رضا کے لیے, روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کے رضا کے لیے, اگر وہ فقر اختیار کرتا ہے, اس کے امتحان آتا ہے, اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے, اس کو رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں, اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ سب کے سب آ کر کے ادھر اس میں آ جاتا ہے. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ اسی آدم کی طرح پیدا کرتا ہے تو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس کو جب بارشوں کے ذریعے سے لے آتا ہے, جب زمین میں اگتا ہے, اور جب زمین سے وہ آدمی واپس باپ کا غذا بن جاتا ہے, جب وہ باپ کے غذا میں سے جا کے خون بن جاتا ہے, خون میں سے وہ نطفہ بن جاتا ہے, نطفے میں سے وہ ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے, جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے گندگی میں رہتا ہے, لیکن اس گندگی میں اس کو آکسیجن بھی ملتا ہے, اس کو غذا بھی ملتی ہے, اور وہ سب کچھ کھاتا ہے, وہ ادھر سانس بھی لیتا ہے, اس کو آنکھ بھی مل جاتی ہے, اس کو زبان بھی مل جاتا ہے, اس کو دماغ بھی مل جاتا ہے, اس کو کان بھی مل جاتا ہے, اس کو ہڈیاں بھی مل جاتی ہے, اس کو پوست بھی مل جاتا ہے, اس کا پورا جسم بنتا ہے. اور جب اپنے ٹائم پورا کرتا ہے وہ ادھر آ جاتا ہے نا, تو اس کے لیے پھر سب کچھ تیار ہوتا ہے. آپ کسی سے بھی کہہ دو کہ میں آپ کو ایسے نوکری دوں گا کہ جس نوکری میں آپ کو کروڑ روپے مہینے کا دوں گا, لیکن میرے نوکری آپ ایسا کرو گے کہ 24 گھنٹے میرے نوکری کرو گے. جب میں پخانہ کروں گا تب بھی تو پاک کرے گا, جب میں پیشاب کروں گا تب بھی تو پاک کرے گا, جب میں کوئی بھی بیمار ہو تب بھی کھڑا ہوگا, نہ دن میں نہ رات میں, کوئی کروڑ میں بھی آپ کو نہیں کرے گا. لیکن ایک ماں ہوتی ہے کہ وہ آپ کا 100 مرتبہ بیمار ہے, 100 مرتبہ آپ پیشاب ہے, تب بھی وہ صاف کرتی, مزدوری بھی نہیں مانگتی. یہ کیا ہے؟ اب یہاں جاتے ہیں رب العالمین, وہ بنانے والا رب. اس لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ, کون اللہ؟ ہم پڑھو, ہم بولو اس کے, کس کے؟ رب العالمین, جو تمہارا سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ جو ہمیں تو نہیں بتایا کہ دروازہ کٹ کٹ کرے کہ ذرا ہٹ جانا, ہم ہڈیوں والے آئے ہوئے ہیں, ذرا ماں کے پیٹ میں آج ہڈیاں بنا رہے, آج آنکھ والے آئے ہوئے ہیں, آج یہ والے آئے ہوئے ہیں. آنکھ کا تو نہیں کسی کمپنی نے کہا کہ میں ادھر نلکا لگا دوں گا, ماں کے اس خون سے ایک مشین لگا دوں گا کہ وہ بن جائے, دودھ بن جائے. اس نے خود بخود نظام بنا دیا, اس کو دودھ کا بندوبست بھی کر دیا, نوکرانی کا بھی کر دیا, رات کو بھی کر دیا, دن کو بھی کر دیا. یہ سب کچھ جب وہ اس مقام میں آتا ہے نا, تو یہ مقام اس کا ہے کہ الحمدللہ. کس کے لیے؟ رب العالمین, کہ یہ سارے عالم کا نظام چلاتا ہے. ان کے 3 فوجوں کو آپ دیکھیں, 3 فوج کیسے جا رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں.
آپ کسی فوجی قافلے کا 100 آدمی کا ہو یہاں سے قافلہ روانہ کرو، کتنے لوگ ہوں گے، کتنی گاڑیاں ہوں گے، کتنے ضروریات ہوں گے، کتنے گھوڑے ہوں گے، کتنے گدے ہوں گے، کتنے خچر ہوں گے، کتنے ہوائی جہاز ہوں گے، آپ فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر رہے ہو تو کیا حالت ہوگی، اس کا کھانے کا بندوبست، اس کا بندوبست۔ آپ ہمارے حال پوچھو اس وقت دنیا میں، اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ ابھی ماں کے پیٹ میں جا رہے ہوں گے، کتنے لوگ ابھی اس وقت ماں سے وہ حرم سے باہر آ رہے ہوں گے اس دنیا میں، اس وقت، اس لمحے میں، اور کتنے لوگ ہوں گے کہ اس وقت واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی گاڑی ہے اس قافلے کو لانے کے لیے، نہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی نظر آتا ہے، اور سب کچھ چل بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کا کیا کمالات ہے؟ اس لیے بولنا پڑا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جتنی عالم ہے نا، چاہے وہ آنکھ کا عالم تھا، چاہے زبان کا عالم تھا، چاہے بولنے کا عالم تھا، چاہے سننے کا عالم تھا، چاہے پیٹ ہضم کرنے کا عالم تھا، چاہے بڑا ہونے کا عالم تھا، چاہے سب کچھ ہوتے اس کو، اور اس کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ جوان بنا دیتا ہے، پھر پیر بنا دیتا ہے، پھر بوڑھا بنا دیتا ہے، پھر اس کو واپس لے جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں واپس تمہیں اس مٹی میں ڈالوں گا، پھر فرمایا کہ تارتن اخرى، پھر میں دوبارہ تمہیں اس میں لے جاؤں گا، پھر یا دوزخ میں لے جاؤں گا یا جنت میں لے جاؤں گا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو لوگ اس پر قائم رہے حمد والی کیفیت میں، انہوں نے تمام امتحانات پاس کیے، اس کے نہیں آتا۔ جس کا جتنا اس پر قائم تھا، جتنا اس میں مضبوط تھا، جتنا اس پر فضل تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ من عبادی الشکور، قلیل، بہت کم لوگ ہیں جو میرے شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ تمام کائنات کے نبیوں کا آنا اس حمد والے مقام میں انسان کو واپس لانا ہے۔ تھوڑی سی لغزش ہو گئی نا اس کیفیت سے، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تھوڑا سا لغزش ہوئی کہ بھول ہو گئی کہ یہ اس گندم کے قریب نہیں جانا، وہ تھوڑا سا بھول کر کے اس نے کھا لیا، کیا پریشانی آ گئی، کیا سرگردانی آ گئی، کتنے بولا دونوں زمین پہ اتر جاؤ، اب تمہارا امتحان ادھر سے شروع ہوگا اور ادھر سے ہوگا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت سے نکلا، اس کے کپڑے اترنے لگے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا تو کل تو آپ مجھے سجدہ کر رہے تھے، آج آپ نے میرے کپڑے اتارے، آپ میرا سب کچھ ہے، بولا اب تمہارا منزل چینج ہو گیا، اب تم نے ادھر جانا ہے۔ اتنے سے بات حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے ناراض ہو گیا، تھوڑا سا اس کیفیت سے ہٹ گیا حمد و ثنا اور رضا والے کے، اس میں رضا بھی ہے، اس میں قناعت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں عشق بھی ہے، اس حمد والے مقام میں، شکر والے مقام میں۔ یہ اتنا اس کا توکل اس مقام والوں کا ہوتا ہے کہ جب اس نے آگ کے لیے اس کو باندھ دیا کہ اس کو اس میں پھینک دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ آسمانوں میں غلغلہ ہو گیا کہ اے رب، تمہارے خلیل جس کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے اس کو آگ میں پھینک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھو، اگر وہ کوئی مدد مانگتا ہے نا تو اس کو مدد کرو۔ وہ آیا، بولا کہ میں آیا ہوں آپ کی کیا مدد کروں؟ بولا اللہ نے کیا فرمایا؟ بولا اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھو۔ بولا میرے اور اللہ کے درمیان نہ آنا، جاؤ۔ یہ اس مقام حمد اور مقام شکر کا ہے کہ وہ راضی ہے، اس نے اتنی نعمتیں کھا لیا۔ اس لیے جب بزرگوں نے ایک چھوٹا سا مثال دیا ہے محمود غزنوی اور اس کا جو غلام